السلام علیکم ناظرین سامعین. بعض عورتیں بہت شکی مزاج ہوتی ہیں، مگر جس عورت کی سچ بیانی آپ کو سنا رہے ہیں وہ تو شک کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اسی شک کی بنا پر اس نے اپنے ہنستے بھستے گھر کو برباد کر لیا. آئیے آپ کو سناتے ہیں دل کو غمزدہ کر دینے والی یہ کہانی. پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو پریس کریں. دیا ہے میرے شک نے مجھے جو عمر بھر کا نقصان دیا ہے اس کا ازالہ ممکن نہ تھا. میرا نام میمونہ ہے. اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے میرا تعلق تھا. میری شادی عمیر سے ماں باپ کی پسند سے ہوئی تھی. اس میں وہ ساری خصوصیات موجود تھیں جو ایک اچھے شوہر میں ہوتی ہیں. وہ میرا بہت خیال رکھتے. منہ سے نکلی ہوئی ہر فرمائش کو پورا کرنا ان کا اولین فرض تھا. ان کی محبت پر میں جتنا ناز کرتی کم تھا. میری محبت بھی عمیر کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی. اس محبت کو جنون کا نام دے دیا جائے تو غلط نہ تھا، مگر میری ایک عادت ایسی تھی جس پر بھی اکثر میں شرمندہ ہو جایا کرتی تھی. شک کی عادت. شادی سے پہلے بھی مجھے گھر والوں پر شک رہتا تھا، جس پر مجھے اکثر گھر والوں سے، خاص کر اپنی ماں سے ڈانٹ پڑتی تھی. وہ مجھے اکثر سمجھاتی کہ شک انسان کو برباد کر دیتا ہے. میں بہت حد تک اپنی اس عادت پر قابو پانے کی کوشش بھی کرتی تھی. میں عمیر کی محبت میں بہت جنونی تھی. ان کو اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ بات نہیں کرنے دیتی تھی. یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کر کے میں عمیر کی زندگی اجیرن کر دوں، مگر میری کوشش ہوتی میں ہر طرح سے اپنے شوہر کو سب سے دور رکھوں. وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا. بعض اوقات میرے طنزیہ جملے عمیر کو شرمندہ کر دیتے. وہ مجھے سمجھاتے بھی تھے کہ تمہارا شوہر ہو، تمہارا ہی رہوں گا. میں زیادہ کسی سے میل ملاپ نہیں رکھتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی میرے ہاں بھی نہیں آتا تھا، اور اس بات پر میں بہت خوش تھی. مجھے یہ شک رہتا کہیں کوئی میرے خلاف میرے شوہر کو بھڑکا کر مجھ سے دور نہ کر دے. میں کوئی کم عمر ملازمہ بھی نہیں رکھتی تھی. مجھے یہ خوف لاحق رہتا کہیں مجھ سے وہ میرے شوہر کو نہ چھین لے. ہماری شادی کو 10 سال بیت گئے تھے. عمیر کی سنگت میں ان 10 سالوں کا پتہ ہی نہیں چلا. ان 10 سالوں میں ہمارے آنگن میں اب تک کوئی پھول نہیں کھلا تھا، جس کا مجھے شدت سے احساس تھا، مگر عمیر مجھے تسلی دیتے. جب حکم ہوگا اللہ کا تو اولاد بھی آ جائے گی. آج چھٹی کا دن تھا. صبح سے موسم ابر آلود ہو رہا تھا. لگ رہا تھا کسی وقت بھی تیز بارش ہو جائے گی. لون میں جھولے پر بیٹھی میں موسم کا مزہ لے رہی تھی. ارے سارے گھر میں ڈھونڈ لیا آپ کو جناب. یہاں بیٹھی ہیں اور موسم کے مزے لے رہی ہیں اکیلے اکیلے. یہاں نہ آتی تو کیا کرتی؟ آپ خود تو کمرے میں بند اخبار میں گم تھے، میں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہنس پڑے. آج اخبار میں ایک خبر پڑھ رہا تھا. وہ ہنسی دباتے ہوئے بولے، کیسی خبر؟ بیوی نے شوہر کو شک کی بنیاد پر قتل کر ڈالا. بھائی یہ بیویاں تو بڑی خطرناک ہوتی ہیں. بھائی ایسا بھی نہیں ہے، بیویوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے. میں نے عمیر کی شرارت کو سمجھتے ہوئے کہا. بھائی صاف بات ہے، میں تو ڈر گیا تھا. آخر کو میری بیگم بھی اچھی خاصی شکی طبیعت کی مالک ہے. ان کی آنکھوں سے چھلکتی شرارت مجھے صاف نظر آ رہی تھی. عمیر میں شک نہیں کرتی آپ پر، بس مجھے ایک عجیب سا ڈر ستاتا ہے آپ سے دوری کا. میں نہیں جانتی. میں نے اپنی صفائی دیتے ہوئے بے بسی سے کہا، میں تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا. اپنی محبت پر بھروسہ رکھو اور اس شک کو دل سے نکال پھینکو. عمیر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہمیشہ کی طرح یقین دلاتے ہوئے کہا. ان 10 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جب عمیر نے مجھے یہ جملہ بول کر یقین نہ دلایا ہو. تانیہ آ رہی ہے آج. جب میں کچن میں کھانا پکا رہی تھی میرا ہاتھ رک گیا. تانیہ عمیر کی نہ صرف کزن تھی بلکہ بچپن کی منگیتر بھی تھی، اور میں جانتی تھی وہ اور عمیر آپس میں بے انتہا محبت کرتے تھے. مگر دونوں خاندانوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بڑوں نے منگنی توڑ دی تھی، اور پھر تانیہ اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی. اور عمیر کے والد اور میرے والد کے دوست ان سب نے مل کر یہ طے کیا کہ میری شادی عمیر سے کر دی جائے. یوں میری شادی عمیر سے ہو گئی. شادی کے بعد کبھی میں نے عمیر کے لبوں سے تانیہ کا نام نہیں سنا تھا، مگر آج اتنے برس کے بعد یہ خبر سن کر کہ وہ پاکستان آ رہی ہے میں بے چین ہو گئی تھی. کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی کس کے ساتھ آ رہی ہے. میں زبردستی مسکراتے ہوئے بولی. ارے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آ رہی ہے. اور کس کے ساتھ آئے گی؟ دراصل آج صبح ہی اس کی کال آ گئی تھی. وہ آ رہی ہے، کل تک پہنچ جائے گی. عمیر نے فریج سے سیب نکالتے ہوئے کہا. اوہ کال! وہ بھی میرے میاں کو ہی کرنی تھی اسے. رقابت کا جذبہ میرے اندر جاگا، جس کو میں نے مصنوعی مسکراہٹ سے چھپا لیا. کدھر رہے گی؟ اپنے گھر میں، اور کہاں؟ نہیں میرا مطلب کس کے گھر میں؟ کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عمیر میری پیشانی کو چھوتے ہوئے بولے. کتنی عجیب باتیں کر رہی ہو بھائی. یہاں اس کا اپنا گھر ہے، وہیں رہے گی. عمیر کی یہ بات سن کر میں بے سکون ہو گئی. یعنی میرے گھر کے قریب آ رہی ہے.
तानिया का ससुराल मेरे घर से 2 गली छोड़कर ही था। सास ससुर का इंतकाल हो गया था तो अरसे से उस घर के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था, मगर अब उस घर का ताला खुलने वाला था और ताला खुलते ही मेरी नींदें अजाब होने वाली थी। मैं खामोशी से खाना पका रही थी। सुनो मैमूना, ऐसा कुछ भी मत सोचना प्लीज़, उमैर मेरे पास आते हुए बोले। क्या सोचा मैंने? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। तानिया मेरा पास थी, तुमसे मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर सब जुड़ा हुआ है, इसीलिए तानिया को लेकर कोई सोच मत पालना प्लीज़। उमैर मेरे कंधे पर हाथ रखकर नरमी से बोले। मैं गरचे मुंह से कुछ नहीं बोली थी, मगर वो मेरे चेहरे के तासुरात देखकर समझ गए थे कि मेरे जहन में क्या चल रहा है। उन लोगों के आने के 1 हफ्ते बाद मैं और उमैर तानिया के घर गए। वहां पर तानिया और उसके शौहर साथ ने हमें जबरदस्ती रात के खाने पर रोक लिया था। मैंने तानिया को तस्वीरों में देखा था, मगर रूबरू अब पहली बार मिल रही थी। मेरे दिल ने चुपके से इस बात का इकरार किया कि वाकई वो बेतहाशा हसीन थी। बहुत अच्छा किया उमैर, तुम मैमूना को लेकर आ गए, मैं तो खुद इससे मिलना चाहती थी। हाँ, अच्छा हुआ आप अपनी बेगम को ले आए, वरना हमारी मोहतरमा खुद आपके घर टपक पड़ती। तानिया के शौहर साथ हंसते हुए अपनी बेगम को देख रहे थे। हाँ तो अच्छा है ना, तानिया आ जाती, अब तो घर करीब है, आते जाते रहिएगा आप लोग, मैं खुश दिली से बोली। मेरे बोलने पर उमर ने हैरत से और खुशी वाले अंदाज से मुझे देखा। रात देर गए हम उनके यहाँ से वापस आए थे। अच्छे मिलनसार लोग हैं। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी ज्वेलरी उतार रही थी। मेरी बात पर बेड पर लेटे हुए किताब का मुताला करते हुए उमर ने हाँ में सर हिलाया। तानिया के बच्चे भी बहुत तमीज़दार थे, बहुत मोहब्बत से मिले। खुद तानिया और 7 भाई भी खुले दिल से मिले। मेरे दिल में तानिया को लेकर जो खदशात और शक था खुद ब खुद दूर हो गया था। तानिया के घर में बातों के दौरान कई बार चुपके चुपके मैंने उमैर की नज़रों को टटोलने की कोशिश की, मगर वो तो मुस्तकिल 7 भाई से बातों में लगे हुए थे। तानिया से बात करते हुए उनकी आंखों और चेहरे के तासुरात को पढ़ रही थी, मगर ढूंढने से भी मोहब्बत का शायबा नजर न आया, बल्कि उनकी नज़रों में सादगी के अलावा कुछ भी नहीं था। वो जो चमक उनकी आंखों में आती थी वो खालिस मुझसे मुखातिब होते हुए आती थी। मैं चाहती थी उम्र भर वो चमक बस मेरे लिए मखसूस रहे। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह मामूल के मुताबिक उठने के बाद उमर के लिए नाश्ता बनाया, उमर को उठाया। नाश्ते के बाद उमर ऑफिस के लिए चले गए। मैं मुलाजमत से घर का काम करा कर फारिग हो गई। बेडरूम में आकर टीवी देखने लगी, मगर थोड़ी देर बाद बेजार होकर टीवी बंद कर दिया। मुझे बेसाख्ता तानिया के दोनों बच्चे याद आ गए। कितने प्यारे बच्चे हैं, किसी माँ बाप से लगे हुए थे। मेरे सीने से एक हुक सी उठी, काश मेरे भी बच्चे होते, मेरे इर्द गिर्द इसी तरह मंडलाते। अभी मैं सोच ही रही थी कि मुलाजमा ने आकर मुझे कहा, तानिया बीबी आई हैं, अच्छा तुम उनको बिठाओ। मुलाजमा को हिदायत देकर मैं वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। मुँह हाथ धोकर आईने के सामने आकर लिपस्टिक लगाने लगी और अपने लिबास पर एक नज़र डाली जो साफ सुथरा लग रहा था। मुतमईन होकर बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सामने ही गुलाबी लिबास में सजी संवरी खुशबुओं में महकती तानिया बैठी हुई थी। उसके साथ दाएं तरफ उसका 7 साला बेटा उस्मान और बाएं तरफ 4 साला बेटी ईमान बैठी हुई थी। वो उनके दरमियान मुकम्मल सी लग रही थी। मुझे बहुत एहसास हुआ कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। सॉरी, तुमको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तानिया कहते हुए मेरे गले लग गई। दरअसल ये दोनों जिद कर रहे थे आने की। वो बच्चों को देखते हुए बोली, अरे तो अच्छा किया ना आ गई इनको लेकर। मैं बच्चों को प्यार करते हुए बोली, आंटी हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ लंच पर चलें। उस्मान ने कहा, अरे नहीं नहीं आप लोग जाएं। मैं मुस्कुराते हुए उनकी बात पर कहने लगी, हाँ मैमूना हम तुमको लेने आए हैं, अच्छा है ना, मिलकर लंच करते हैं। बच्चों ने बोला, मैमूना आंटी को भी ले लेते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। मुझे उन लोगों के साथ जाते हुए झिझक महसूस हो रही थी। कल आप बोल रही थी ना कि अब आते जाते रहना घर, अब हम आ गए हैं तो आप राजी नहीं? चलो बच्चों घर चलो, तुम्हारी आंटी खुश नहीं हमें देखकर। तानिया बच्चों को खड़े होने का इशारा करते हुए खुद भी खड़ी हो गई। अरे अरे क्या कर रही हो, चल रही हूँ मैं। उसकी बात पर मैं घबराते हुए बोली। वो हंसती हुई मेरे गले लग गई। उसकी इस तरह से गले लगने पर मैं झेंप सी गई। मैं कहाँ लिए दिए मिजाज की खुश्क सी बंदी और वो उतनी ही मोहब्बत बांटने वाली। लंच पर बेहद मज़ा आया। बच्चे भी मेरी वजह से बहुत खुश थे। खुद मुझे भी उनके साथ इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे बरसों बाद मैं जी रही हूँ। पता है मेरी कोई बहन नहीं है और उसकी कमी को मैंने हमेशा महसूस किया है। मैं जो खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रही थी उसकी इस बात पर मुतवज्जा हो गई, मगर मुझे तुमको देखकर लगता है कि मेरी बहन की वो कमी पूरी हो गई। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी सूरत में इतनी प्यारी बहन जो दे दी। वो बहुत मोहब्बत से बोली।
اس کی اتنی محبت پر میں شرمندہ سی ہو گئی۔ تانیہ سراپا محبت تھی اور اس محبت سے اس نے میرے دل میں اپنا ایک مقام بنا لیا تھا۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ عمیر کی بھی ساس سے کافی گہری دوستی ہو گئی تھی، اور وہ تو بہت ہی پیارے بچے تھے جو مجھ سے کافی فرینک ہو گئے تھے۔ چھٹی کے دن ہم دونوں کی فیملیز پکنک کی غرض سے ساحل سمندر پر جاتے رہتے تھے اور آج بھی آئے ہوئے تھے۔ 7 بھائی کسی کام سے گاڑی تک گئے ہوئے تھے۔ میں ایمان اور عثمان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ساحل کا نظارہ کر رہی تھی کہ ساحل کے کنارے کھڑی تانیہ، جس کا اچانک پیر پھسلا اور پاس کھڑے میرے شوہر عمیر نے اس گرتی ہوئی تانیہ کو تیزی سے پکڑ لیا۔ میں جو تیزی سے تانیہ کو پکڑنے اس کے سم دوڑی تھی، اب میرے قدم سست پڑ گئے اور آہستہ سے چلتے ہوئے ان دونوں تک پہنچی ہی تھی کہ میں نے سن لیا کہ عمیر اس سے کیا کہہ رہے تھے۔ تم کبھی سدھرنا نہیں، 2 بچوں کی ماں بن گئی ہو، مگر آج بھی وہی بچپنا ہے تمہارے اندر، دھیان سے چلا کرو، عمیر اسے ڈپٹتے ہوئے بولے، اور وہ پاس کھڑی بے پرواہ انداز میں ہنستی چلی جا رہی تھی۔ تمہارے میاں کو ڈانٹنے کے سوا کچھ نہیں آتا، تانیہ مجھے دیکھ کر شوخی سے بولی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی 7 بھائی وہاں چلے آئے۔ اپنی بیگم کو سنبھالو، بالکل بچوں والی حرکتیں کرتی ہے، عمیر ہنستے ہوئے انہیں بتانے لگے۔ ارے بھائی، بچپن چلا گیا پر بچپن میں بچپن نہیں جا رہا۔ 7 بھائی کی بات پر عمیر اور تانیہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ میں زبردستی اس کے ساتھ ہنسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ واپسی میں تھکن سے برا حال تھا۔ عمیر آتے ہی سو گئے، مگر بستر پر لیٹی میں نیند سے کوسوں دور تھی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم رہا تھا، گرتی ہوئی تانیہ اور عمیر کا اسے تھامنا۔ اتنی تھکن کے باوجود بھی میں سو نہیں پا رہی تھی۔ دوسری صبح چھٹی تھی۔ عمیر دیر سے سو کر اٹھے۔ ہماری شادی کی سالگرہ آ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی اپنی شادی کی سالگرہ اکیلے مناتے تھے۔ جس دن شادی کی سالگرہ تھی، میں ہلکا پھلکا تیار ہو کر بیڈ روم سے باہر آئی۔ سامنے آتی تانیہ نظر آ گئی مجھے۔ اس نے آسمانی رنگ کی ساڑی زیبتن کی ہوئی تھی، بلا شبہ اپسرا لگ رہی تھی۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو بہنا، میرے گلے سے لگتے ہوئے مجھے پیار کر کے وہ بولی۔ کیسا لگا سرپرائز عمیر؟ 7 بھائی داخل ہوتے ہوئے بولے۔ بہت اچھا۔ ہم تو آتے ہوئے جھجک رہے تھے، پر عمیر کی طرف سے اتنا اصرار تھا، اس لیے ہمیں آنا پڑا۔ اچھا کیا نا آپ آ گئے، میں مرے مرے انداز میں بولی۔ جب عمیر نے بولا آنے کا تو ہماری بیگم تو بس تیار چلنے کے لیے ہو جاتی ہیں نا۔ جی ایسا لگ رہا ہے کہ تانیہ کی شادی کی سالگرہ ہے، ہنستے ہوئے میرے لبوں سے نکلا۔ ہاں مجھے اچھا لگتا ہے، میں دوسروں کی خوشی میں اسی طرح شامل ہو جاؤں اور سیلیبریٹ کروں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی ہی خوشی مناتا ہے، لیکن دوسروں کی خوشی کو محسوس کرنا، یہ بات ہر کسی کی بس میں نہیں۔ وہ میرے لیے گفٹ بھی لائے تھے۔ جب وہ چلے گئے تو مجھ سے کہا عمیر نے، کیسا لگا ان کا گفٹ؟ کیا ضرورت تھی تانیہ 7 بھائی کو بلانے کی؟ اور وہ تانیہ ایسے بن ٹھن کر آ گئی تھی جیسے اس کی شادی کی سالگرہ ہو۔ تانیہ کا سراپا میری نظروں میں گھوما تو میرا دماغ گھوم گیا۔ عمیر افسوس سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے تم یہ سوچ رکھتی ہو، وہ تمہیں اپنی بہن سمجھتی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اس طرح اس کے بارے میں سوچ سکتی ہو۔ وہ غمزدہ ہو کر بولے اور خاموشی سے لیٹ کر دوسری جانب کروٹ لے لی۔ میں بھی جلتی بھنتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح عمیر بغیر ناشتہ کیے چلے گئے۔ مجھے بے تحاشا تانیہ پر غصہ آیا، جس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ شام کو واپس آئے تو مجھے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وہ اتنی اہم ہے، اس کی وجہ سے آپ مجھ سے اتنا ناراض ہیں؟ میں سلگتی ہوئی ٹیرس میں چلی آئی۔ وہ اہم نہیں، میرے لیے جو اہم ہے اس کی بات نے دل دکھایا ہے میرا۔ عمیر سنجیدگی سے بولے۔ میں نے کیا دل دکھایا ہے؟ یہ تم خود سے پوچھو۔ شک تعلقات کو کھا جاتا ہے، یہ بات ابھی سے نہیں کب سے سمجھاتا آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں خاموشی سے آسمان پر پھیلی سیاہی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہ سیاہی تانیہ لگ رہی تھی جو میری ہستی بستی زندگی پر چھا رہی تھی۔ میں خود بخود تانیہ سے کھینچنے لگی تھی۔ میں اس کے ہاں آنا جانا بھی کم کر چکی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ بھی میرے ہاں آنا جانا کم کر دے، مگر وہ اسی تسلسل سے آتی رہی اور ہر بار میرے نہ آنے کا شکوہ کرتی۔ سردی آ رہی تھی، میرے لاکھ بہانے بنانے کے باوجود وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر شاپنگ پر لے گئی۔ مجھے اس کی منمانی پر غصہ بھی آ رہا تھا، مگر ضبط کر رہی تھی۔ شاپنگ کے بعد وہ مجھے فوڈ کورٹ لے گئی۔ آئس کریم کھاتے ہوئے میں نے اس سے کہا، تم سے ایک بات پوچھوں تانیہ؟ ہاں پوچھو۔ کہ تم دونوں بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، میرا مطلب عمیر اور تم؟ میں جھجکتے ہوئے بولی۔ میرے سوال پر ایک لمحے کے لیے تانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ غائب ہو گئی، مگر پھر وہ میری بات پر خوب ہنسنے لگی۔ مجھے اس کی ہنسی ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے بے بسی کے مزے لے رہی ہو میرے۔ ہاں بہت تھی، وہ صاف گوئی سے بولی۔ جب ہمارے بڑوں نے اس رشتے کو ختم کیا تھا
میں بھی بہت افسردہ تھی اور عمیر بھی بہت دکھی تھا۔ پھر امریکہ چلی گئی میں۔ کچھ عرصے بعد ساس سے میری شادی ہو گئی اور جو دکھ تھا، تکلیف اس لمحے ختم ہو گئی تھی جب میں نے قبول ہے کہا تھا۔ اللہ پاک نے نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ 7 بھائی کسی کام سے امریکہ گئے ہوئے تھے، اس لیے تانیہ بہت اکیلا پن محسوس کر رہی تھی۔ عمیر نے مجھ سے کہا کل میں شہر جا رہا ہوں 2 دن کے لیے آفس کے کام سے، میں اکیلی ہو جاؤں گی تو امی کو بلا لینا۔ تانیہ کا نام انہوں نے جان بوجھ کر نہیں لیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وقت جیسے تھم ہی نہیں رہا تھا۔ سوچا کہ تانیہ کے پاس چلی جاتی ہوں، آج تھوڑا میرا دل ہلکا پھلکا ہو رہا تھا۔ جب اس کے گھر پہنچی، چوکیدار نے دروازہ کھولا، مگر کار پورچ پر نظر پڑتے ہی میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ عمیر کی گاڑی! مجھے زور سے چکر آئے۔ دل نے کہا اندر جا کر عمیر اور تانیہ کو تہس نہس کر ڈالوں، مگر میں لڑکھڑاتے قدموں سے واپس آ گئی۔ وہ رات میں نے انگاروں پر گزاری، اپنے دل کا خون ہوتے ہوئے میں نے پوری رات سسکتے ہوئے گزاری۔ اگلی صبح عمیر آ چکے تھے، میں نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جب سے آیا ہوں تب سے مصروف ہو، شوہر کو بھی دیکھ لو، شکوہ کرتے ہوئے بولے۔ دیکھو میں کیا لایا ہوں تمہارے لیے۔ کیا لائے ہیں؟ بدنامی، داغ، بد کرداری؟ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ مسٹر عمیر، آپ کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ چکی ہے۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ کہاں تھے آپ پچھلے 2 دن سے؟ کہاں تھا؟ کیا شہر سے باہر گیا تھا؟ تم کو بتا کر تو گیا تھا میں۔ ماننا پڑے گا، بڑی داد دینی پڑے گی آپ کی اداکاری کی، اور اس تانیہ پر شاباش ہے، شوہر کے جاتے ہی چھوٹ مل گئی۔ میرے بولنے پر عمیر نے ٹھنڈے لہجے میں مجھے کہا، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئی ہوں۔ میں نے خود اس کے گھر کل شام آپ کی گاڑی کھڑی دیکھی ہے۔ پچھلے 2 دن سے کون سے شہر میں تھے مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، میری بات سنو، عمیر چیختے ہوئے بولے۔ میں دیکھ چکی ہوں، سننے کی گنجائش نہیں ہے عمیر صاحب، بس ایک لفظ اور نہیں۔ میں نے جتنا پچھتانا تھا پچھتا لی، اب کوئی گنجائش نہیں۔ میں ایک بد کردار مرد کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آپ بد کردار ہیں، کیوں برا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ بھی بد کردار ہیں اور آپ کی تانیہ بھی بد کردار ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میری بات پر عمیر نے میرے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا۔ یہ تھپڑ مجھے بہت پہلے تمہیں مار دینا چاہیے تھا۔ مجھے افسوس بہت ہو رہا ہے، پچھتاوا کیا نہیں ہے۔ تم جیسی عورت سے میری شادی ہوئی جس کی رگوں میں زہر کی طرح شک دوڑتا ہے۔ عمیر نفرت سے بولے، مجھے طلاق چاہیے، میں ایک بد کردار جھوٹے آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے غصے سے بولی، میں بد کردار ہوں؟ عمیر صدمے کی کیفیت میں بولے، ہاں ہاں آپ بد کردار ہیں۔ میں پاگل ہو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ میری بات پر لب بھینچ کر عمیر نے آنکھیں بند کر لی، اور جب بولے تو ان کی آواز کی گونج میرے دل پر ہتھوڑے کی مانند برسی۔ میں عمیر احمد پورے ہوش و حواس میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار کہنے کے بعد انہوں نے آنکھیں کھول کر ایک نظر مجھے دیکھا۔ اس ایک نظر میں زمانے بھر کی اجنبیت تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے تیزی سے۔ میں خاموشی سے وہیں قالین پر گھٹنوں کے بل گرنے کے بعد اسی انداز میں بیٹھی رہی۔ کمرے کی خاموشی کو سیل فون پر آنے والی کال نے توڑا۔ میں نے نمبر نہیں دیکھا۔ ہیلو میمونہ، میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، عمیر کی گاڑی آ کر لے جائے کیونکہ میکینک نے صحیح کر دی ہے۔ دراصل ہمارے گھر میں عمیر کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس کو کچھ کام تھا، شہر جا رہا تھا وہ، تو اسی لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ تم میری گاڑی لے جاؤ۔ کیا وہ گھر پر موجود ہے؟ وہ نہ جانے کیا کیا بولتی رہی۔ میں نے فون نیچے پھینکا اور ننگے پاؤں باہر بھاگی، مگر وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ رات کے سناٹے میں کوئی بھی نہیں تھا، دور دور تک اندھیرا تھا۔ میرا حال اس ہارے ہوئے جواری جیسا تھا جو اپنی زندگی ہار گیا تھا اپنے شک کے ہاتھوں۔ میری زندگی میں اب پچھتاوا تھا اور کچھ نہیں۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میری نظر ڈبے پر پڑی جس میں سونے کے 2 کنگن جگمگا رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔